بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کی صورت میں کون سی جماعت کامیاب ہو کر آتی ہے، اس کا فیصلہ تو اسی دن ہوگا، لیکن کیا جو منتخب حکومت آئے گی اس کے لیے پھولوں کی سیج سجائی جا رہی ہے یا کانٹوں کی سیج سجائی جا رہی ہے، اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ آج اپنا تبصرہ پیش کرنے سے پہلے، تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویلاگ کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ ضرور بھیجا کریں، اور فیس بک پر آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے آپ کو سوری آپ کو معلوم ہے کہ اب ملک میں عام انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور تمام جو کھلاڑی ہیں وہ اکھاڑے میں بھی اتر چکے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی قیادتیں جو وہ بھی کیمپین چلا رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں ملک بھر میں، لیکن ساتھ میں بہت سی سیاسی پارٹیاں انتخابی اتحاد کے ساتھ یہ دعویٰ ضرور کر رہی ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے ہماری بنے گی۔ میں ایک مفروضے کے طور پہ اگر فرض کرے کہ فرض کے طور پہ میں الفاظ استعمال کروں کہ 8 فروری کے انتخابات میں مسلم لیگ نون حکومت بنا لیتی ہے، اور اپنے اتحادی ایم کیو ایم ہو، فضل الرحمان کی پارٹی ہو یا دیگر چھوٹی موٹی ہو، باب پارٹی ہو، ان کو ملا لیتی ہے، تو ایوان بالا جو سینیٹ پاکستان ہے ان میں ان کے لیے کیا پرابلم آتے ہیں۔ اسی طرح اگر کی بات ہے، پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو وہ کن اتحادیوں کے ساتھ جا کے حکومت بناتی ہے، وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے کون سا جو ہے وہ پھولوں کی سیج سجائی جائے گی یا کانٹوں کی سیج سجانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان تمام پارٹیوں کے لیے ایوان بالا سینیٹ آف پاکستان، جس کے 50% سینیٹر یعنی 50 سینیٹر انتخابات کے بعد 10 مارچ کو ریٹائر ہو جائیں، اور 11 مارچ کے جو ہے 50 سینیٹر نئے منتخب ہو کے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ریٹائر اگر سینیٹر ہو جاتے ہیں، اور انتخابات سینیٹ پاکستان کے انتخابات میں پارٹی پوزیشن دیکھی جائے گی، اگر اس وقت سینیٹ پاکستان میں پی ٹی آئی کے 24 سینیٹر ہیں، اس میں سے ان کے 17 سینیٹر رہ جائیں گے، باقی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے 21 سینیٹر ہیں، ان کے تقریباً 9 سینیٹر رہ جائیں گے۔ نواز لیگ کے 16 سینیٹر اس وقت سینیٹ پاکستان کے رکن ہیں، تو ان کے تقریباً 5 رہ جائیں گے۔ باب پارٹی کے 13 میں سے 8 رہ جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے 5 میں سے 3 رہ جاتے ہیں، ایم کیو ایم کے 3 میں سے 2 رہ جاتے ہیں۔ اس طرح باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں جو ہیں نا، ان کے بھی کچھ سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں، کچھ تو ایک دوبارہ میں وہ مفروضے کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں محتاط انداز میں کہ نون کو حکومت مل جاتی ہے، تو نون کے لیے سینیٹ پاکستان میں اگر کل حکومت بنا لیتے ہیں اور ان کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، جیسے مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد 18ویں ترمیم میں ترمیم کی جائے گی، اور مزید جو ہے نا ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں لوکل باڈیز بلدیاتی اداروں کے حوالے سے یا دیگر جو معاملات ہیں، تو ان کے پاس 2/3 کہاں سے آئے گی؟ ماضی میں صرف 16 ماہ کی آپ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، 14 جماعتیں تھی، اور اس میں بھی سینیٹ پاکستان میں یہ اپنا کورم پورا نہیں رکھ سکتے تھے، کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکے۔ تو اس مرتبہ اس بات کی کہاں سے نون کو فرض کریں انتخابات کے بعد جو سینیٹ پاکستان کے انتخابات ہوتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کو 11 سینیٹر دوبارہ انتخاب میں نہیں ملے گی۔ لامحال ہے کہ ان کے اگر 6-7 سینیٹر آ جائیں گے تو 3-4 سینیٹرز میں سے 2 ایک استحکام پارٹی جو جہانگیر ترین کی ہے، اس طرح ایک آدھے کوئی پیپلز پارٹی بھی سینیٹر منتخب کرا سکتی ہے، یا پی ٹی آئی کے لوگ جو انڈیپینڈنٹ آئیں گے اگر وہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک آدھا سینیٹر اپنا منتخب کرائیں گے۔
تو مسلم لیگ نون کو کتنا بھی آپ کریں تو ان کے 15 سینیٹر بھی سینٹ پاکستان میں نہیں ہوں گے، جبکہ سینٹ پاکستان کا خالی اجلاس کو چلانے کے لیے وہاں پہ 25 سے 26 ارکان ہوتے ہیں، اور جبکہ 2/3 کے لیے آپ کو 75 پلس آپ کو سینیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ آئین میں ترمیم کرنے جاتے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کن کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا ہے، لیکن سینیٹ میں وہی ان کے لیے مسئلہ ہوگا جیسے ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جب 2 مرتبہ حکومتیں ہوتی تھی 88 میں اور 93 میں، تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہمیشہ جو مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑتا تھا وہ سینٹ پاکستان میں جو جہاں پر ان کے لیے کورم کا جو ہے کنٹینیو رکھنا بھی مسئلہ ہوتا تھا۔ اس طرح اگر کوئی قانون سازی ہوتی، سادی اکثریت والی قانون سازی، آئین میں ترمیم والی بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے بھی ان کے پاس اتنی میجارٹی نہیں ہوتی تھی۔ پھر جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی تھی اس وقت کی، ان کو ترلے کرنا، ان کے منتھے کرنا، اور اس طرح ایک وقت نکالنے کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو جماعتیں اس وقت ایک ووٹر کو مائلیج کر رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا لیں گے اور ہماری حکومت بن جائے گی تو دودھ کی ندیاں تو بہہ جائیں گی، ان کے لیے ظاہری طور پہ وہ دکھا رہے ہیں جیسے، لیکن سینٹ آف پاکستان میں ایک ان کے لیے پھولوں کی سیج نہیں دوبارہ کہوں گا بلکہ کانٹوں کی سیج تیار ہو گئی ہے۔ اب ان کانٹوں پہ کون بیٹھ کے ملک کے مسائل جو پہلے سے ہی مسائل اتنے زیادہ ہیں، معاشی حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، ہر لحاظ سے، تو ان کو کیسے حل کر سکیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی، اپنا تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے بات چیت کروں گا، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔